بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ڈیلا جو امریکہ کی چھوٹی سی ریاست ہے، وہاں کے نرسنگ ہوم میں ایک روز گئی تو ایک مریضہ کو بے ہوش وینٹی لیٹر پر دنیا سے بے نیاز پایا۔ میری میزبان بہن نے بتایا کہ جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا شوہر ہے اور یہ نہایت ہی وفادار شوہر ہے۔ اکثر اس کی بیوی اس کو کہتی تھی کہ اگر میں مر گئی تو تم دوسری شادی کر لو گے، مگر اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ مگر اس کی بیوی کو ہوا کیا ہے؟ مجھے ایک دم سے اس خاتون کو دیکھ کر ترس آیا اور اپنی میزبان خاتون سے سوال کر بیٹھی۔ یہ شوگر کی مریضہ تھی اور ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی رہتا تھا۔ سٹروک ہوا تو دماغی توازن کے ساتھ ساتھ ٹانگوں سے بھی معذور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کافی عرصے سے جواب دے دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ خاتون وینٹی لیٹر سے آزاد ہو جائے، مگر اس کا شوہر یہی چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے۔ وہ امید پر قائم ہے کہ شاید کسی نہ کسی دن وہ دماغی طور پر صحیح ہو جائے گی۔ اس کے دل کی حرکت خود بخود چلنے لگے گی اور وہ اپنے قدموں سے چل پھر سکے گی۔ یہاں کے ڈاکٹروں نے بے شک جواب دے دیا ہے، مگر وہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ اس کے 2 جوان بیٹے اسی شہر میں اپنے اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس شخص کا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ یہ گھنٹوں یہاں آن کر بیٹھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، گویا وہ بے ہوش ہے، مگر وہ باقاعدہ گفتگو کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ شاید وہ اس کی آواز کو سن کر ہوش میں آ جائے۔ تو کیا ان کے بیٹے ماں کے پاس نہیں آتے؟ انہیں ماں کا خیال نہیں؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے میری بہن نے بتایا کہ یہ گھرانہ پاکستانی ہے، بچے بھی ماں کا خیال رکھتے ہیں، مگر اتنا نہیں کہ جتنا باپ کرتا ہے۔ بچے یہاں پر اپنے اسٹور چلا رہے ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے آئیں۔ دونوں بیٹے باری باری ماں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے مجبوراً ہو کر کہہ دیا، رکھنے کو تو رکھ لیں۔ ان کی بیویاں بھی کام کرتی ہیں، گھر میں دیکھ بھال کرنے کے لیے باقاعدہ پورا سٹاف ہونا چاہیے، اس لیے انہیں نرسنگ ہوم میں رکھنا ضروری سمجھا ہے کہ بر وقت اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو اسپتال میں ان پر پوری دیکھ بھال ہو سکے۔ اس شخص نے جائیداد بانٹ کر دونوں بیٹوں کو دے دی ہے اور اپنا جو حصہ ہے وہ پورے کا پورا اپنی اہلیہ پر لگا رہا ہے۔ ایک پرائیویٹ نرس رات کے لیے اور ایک نرس دن کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ یہاں پر علاج معالجہ ویسے ہی اتنا مہنگا ہے، مگر یہ شخص پانی کی طرح پیسہ اپنی بیوی پر لٹا رہا ہے کہ شاید یہ بچ جائے۔ اسے خود بھی یقین نہیں ہے کہ یہ بچ جائے گی، مگر جب تک سانس تب تک آس والی بات ہے۔ وہ امید کا دامن پکڑے ہوئے ہے اور ہر وقت اپنی بیوی کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ نرسنگ ہوم سے نکل کر میں گھر کی سمت آ رہی تھی تو رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اچھی بلی بیویاں ہوتے ہوئے لوگ دوسری شادیاں رچا لیتے ہیں، پھر شوہر اتنے وفادار ثابت نہیں ہوتے۔ اکثر عورتیں روتی ہیں اور اپنے غموں کی داستانیں سناتی ہیں کہ ان کے شوہر کتنے ظلم ان پر ڈھاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی رچا لیتے ہیں۔ مگر یہ شخص ایک آزاد ملک میں رہتا ہے جہاں لوگ وفاداری بہت جلد تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی سے کیا ہوا وعدہ ایفا کر رہا ہے۔ چاہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اسی کو وینٹی لیٹر سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، مگر شاید خوف خدا ہے یا بیوی کی محبت ہے کہ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے تو انہونی سی بات لگی تھی، لیکن اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جو بے وفا بھی ہیں اور وفا شعار بھی۔ اس مثال کو آنکھوں سے دیکھ کر میں حقیقتاً متاثر ہوئی اور کافی عرصہ اس شخص کی وفا شعاری میرے ذہن پر چھائی رہی، جو شدید بیماری کے باوجود امید کا دامن تھامے ہوئے تھی۔